السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو آج شیر افضل مروت نے سچ بتا دیا کس طرح پی ٹی آئی کا جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان جیل سے باہر ہو۔ اگر وہ چاہتے تھے تو شیر افضل مروت نے ایک ایسا طریقہ بتا دیا جس سے عمران خان کا رہائی اور اس سے ملاقات کرنا بہت آسان ہے۔ آئیے شیر افضل مروت کی وہ فارمولہ دیکھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں اس پر۔ مروت صاحب ایک اس کو تھوڑا سا اس پہ دیکھیے گا کہ ابھی جو شفیع جان صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے منگل کا یہ آفریدی صاحب کریں گے، باقی فیصلہ وہ مجبور ہیں وہ یا چکزئی صاحب کریں گے، علامہ راجہ ناصر واز صاحب کریں گے۔ دیکھیں، میں پارٹی کی سیاست کو بھی سمجھتا ہوں اور لوگوں کی قوت فیصلہ کو بھی سمجھتا ہوں۔ چکزئی صاحب جو ہیں وہ جو بکل مار کے کمبل میں لپٹے ہوتے ہیں، وہ کمبل جو ہیں وہ اوڑھنے کے پہ بھی لگاتے ہیں، تو لہذا یہ فیصلہ تو ان سے آنے والا نہیں ہے، یہ میں بالکل کھل کے کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شفیع جان نے باتیں کی ہے نا کہ ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، یہ سارے آپ نے غلط دروازے کھٹکھٹائے تھے، کیونکہ یہ کمرے میں بند نہیں ہے عمران خان کے دروازہ کھٹکھٹانے سے باہر آ جائے گا۔ عمران خان سیاسی ہے اور وہ ایک جیل میں کہتے ہیں، اور جیل کے دروازے کھٹکھٹانے سے نہیں کھلتے ہیں۔ آپ نے خان سے ملاقات کروانی ہے، آسان سا علاج میں بتا دیتا ہوں۔ اگر اس پارٹی کے احتجاج کی قیادت میرے پاس ہوتی اور میں نے یہ منوانا ہوتا تو میں اعلان کر دیتا کہ میں ایک ہفتے کے بعد جو ہے 50,000 یا 1,00,000 لوگوں کو لے کے اڈیالہ جیل جاؤں گا۔ اچھا، میں دیکھتا کہ یہ کس طرح ملاقات نہ کرانے دیتے۔ اچھا، تو آپ وہ کر نہیں رہے ہیں۔ سارے دروازے جو آپ کٹکھٹا رہے ہیں، یہ بیک میں میت میں یا ترس کھانے سے تو مروت صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مروت صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ غلط بات ہے۔ کتنے بار کوشش ہوئی ہے، اڈیالہ کے باہر بھی احتجاج ہوئی ہے، اور رہی یہ بات کہ مروت صاحب جو کہہ رہا ہے کہ میں اس پارٹی کا جو لیڈرشپ ہے وہ میرے پاس ہوتا تو میں یہ کرتا وہ کرتا۔ آپ کے پاس اختیار تھے، آپ جب پارٹی میں تھے تو آپ اسلام آباد کے احتجاج میں شامل تھے، لیکن پھر آپ لوگوں نے میدان چھوڑ کر بھاگنے کا راستہ اختیار کیا۔ مروت صاحب آپ کے پاس بہت اختیار تھے، آپ اس پارٹی کا ایک رکن تھے، بلکہ اس لیڈرشپ کا ایک رکن تھے۔ آپ بھی ان لیڈرشپ میں تھے جو ابھی عمران خان کی رہائی کی بات کر رہے ہیں لیکن عملی طور پر نہیں کر رہے، تو آپ غلط بات یہاں کہہ رہے ہیں۔ چلو ابتہار صاحب کو سنتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ جو کوشش سابق چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے کی، کیا اس میں بہت بڑا مجمع اسلام آباد کی طرف موو نہیں کر رہا تھا؟ کیا وہ بہت جوشیدہ نہیں تھا؟ کیا وہ جذبے سے عاری تھا؟ کیا ان کی قیادت میں ان کی خاتون خانہ شامل نہیں تھی؟ اچھا، افتخار صاحب، اس مجمع کا ثمر ہمیں مل رہا تھا۔ 25 کو انہوں نے ہمیں آفر کر دی کہ خان کو ایک ہفتے کے بعد ہم رہا کرتے ہیں اور آپ تب تک سنجانی میں بیٹھ جائیں۔ وہ اس وقت جب یہ مجمع ہم لایا کرتے تھے 3 دفعہ ڈیل یا جو سیٹ اس کی افرے ہوئی۔ اب وہ دن گئے۔ دیکھیں 26 مئی کو جواز بنا کے تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ خوف کا شکار ہیں کہ احتجاج گولیاں چلتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین نے جو آرٹیکل 16 کے تحت پاکستانیوں کو احتجاج کا حق دیا ہے، کس لیے دیا ہے؟ آئین دانوں نے یہ سوچا تھا کہ کبھی ظلم بھی ہوگا، کبھی ناانصافی بھی ہوگی، کبھی جبر بھی ہوگا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانیوں کو حق دیا ہے کہ اپنے خلاف ظلم جبر کے خلاف نکلو۔ یہ تو قرآن میں اللہ کی ذات کا حکم ہے کہ ناانصافی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ حکم الہی ہے۔ تو لہذا اب یہ ہم ایپیکس کمیٹی میں گئے، ہم فلاں جگہ پہ گئے، ہائی کورٹوں میں گئے، کیا ملک کا حشر ہوتا جا رہا ہے؟ یہ آپ کا آئینی نظام، عدالتی نظام، آپ کی سیاست، یہ تو بالکل کوٹے لائن لگ چکی ہے۔ اب تو ملک میں پاور پالیٹکس ہے، تو لہذا پاور پالیٹکس کا اگر آپ نے جواب دینا ہے تو پاور شو کرنا ہے۔ اپنے پارٹی کو بیساکھیوں پہ کرتا ہے، سفارش پہ ساری یہاں پہ مناصب تقسیم ہو رہے ہیں، غلط سے غلط ترین پیسے۔ مروت صاحب ایک بات سوال یہ سر، 2 سالوں میں
ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ اس وقت عمران خان کی رہائی کی بات ہوئی تھی اور ڈیل بھی ہو گئی تھی، لیکن اب عمران خان صاحب جیل میں کیوں ہیں؟ مروت صاحب، آپ بھی اس وقت با اختیار تھے، آپ کے پاس اختیار تھی، تو آپ نے وہ کارکردگی کیوں نہیں دکھائی جو اب آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ کے اوپر جو الزامات ہے کہ آپ ایجنسیوں کے آدمی ہیں، آپ اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنا صفائی کیوں نہیں دیتے کہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا کسی ادارے سے؟ تو مروت صاحب یہاں آ کر پی ٹی آئی کے لیڈرشپ پر اعتراض کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے، آپ نے اس پارٹی کو چھوڑ دیا ہے تو اب عمران خان کی رہائی کی جو فارمولی ہے، جو تیریز ہے، وہ آپ نہیں دے سکتے۔ آپ نے پارٹی میں رہ کر عمران خان کے لیے کچھ نہیں کیا، تو اب بڑے بڑے دعوے کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ میں ہمت ہے تو پارٹی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب میرا لیڈر ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو آپ بھی 1 لاکھ لوگوں کو جمع کر کے اڈیالہ کے باہر احتجاج کرو، پتہ چل جائے گا کہ آپ اخلاص مند ہے، آپ مخلص ہے، آپ اس ملک کے قانون سے، جمہوریت سے، اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، آپ وفادار ہے اس قانون اور اس ملک کے ساتھ، تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ شیر عبد المروت صاحب جو تھے وہ صحیح تھے، لیکن باقی لیڈرشپ نے اسے ویسے ہی بدنام کیا تھا۔ میں باقی لیڈرشپ پر بھی اعتراض کرتا ہوں کہ وہ مخلص نہیں ہے، جس طرح وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ بالکل عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، وہ مخلص نہیں ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ہمارا بات جو ہے وہ اسی طرح آگے بڑھے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں رہے، ہم باہر میڈیا کے سامنے، ٹاک شو میں، ہر جگہ ہم بیٹھے رہے۔ کچھ دن پہلے جو وہ صحافی نے کسی صحافی تھی یا کوئی یوٹیوبر تھی جو بھی تھی، اس نے وہ بیرسٹر کو عدالت کے باہر پکڑا، تو اس کو کہا کہ آپ خان صاحب کے بہنوں کو پاس جا رہے ہو یا نہیں، تو ان کا منہ جو تھا وہ پیلا پڑ گیا تھا۔ تو ان لوگوں کے پاس پھر جواب نہیں ہوتے، بس یہ دعوے کرتے ہیں اور اپنے جو شہرت ہے اسے برقرار رہنا چاہتے ہیں۔ اس میں اچکزئی صاحب کے بارے میں اس نے بات کی، تو اچکزئی صاحب جو ہے وہ اس کا ایک الگ پارٹی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہے، اپنا کوشش کر رہا ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے اپنے لیڈرشپ مخلص ہوتے تو اچکزئی صاحب بھی کچھ نہ کچھ کرتے۔ آج بھی جو اچکزئی صاحب کر رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ باہر سے ہے، کسی اور پارٹی سے ہے، لیکن ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور